بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من ضلالهم الشرك والتشبيه والتحريف وجحود الآخرة واستبعاد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشيوع الأعمال القبيحة والمظالم فيما بينهم وابتداع التقاليد الباطلة واندراس العبادات. ضلال المشرکین، مشرکین کی گمراہی. یہ جو لفظ ہے ضلال ضاد کے فتحے کے ساتھ ہے، ضل ضلالا. کچھ لوگ اس کو ضاد کے کسرے کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں ضلال، وہ درست نہیں ہے. مصدر جو ہے وہ ضلال آتا ہے، ضلال نہیں آتا ہے. وَكَانَ مِن ضَلَالِهِمْ، اور مشرکین کی گمراہی میں سے الشرک شرک، والتشبیہ تشبیہ، تحریف، وجحود الآخرہ اور آخرت کا انکار کرنا، واستبعاد رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھنا، وشیوع الاعمال القبیحہ، برے اعمال کا، والمظالم اور ظلم و ستم کا، شیوع پھیل جانا، وشیوع الاعمال القبیحۃ والمظالم فیما بینہم، اعمال قبیحہ، برے اعمال اور مظالم کا ان کے درمیان پھیل جانا، وابتداع التقالید الباطلہ، باطل مذہبی باتوں کا ایجاد کرنا. ابتدع یبتدع، ابتداعاً کے معنی آتے ہیں ایجاد کرنا، اسی سے بدعت بھی ہے، نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے. تقالید تقلید کی جمع ہے یہ. واندراس العبادات، اور عبادتوں کا مٹ جانا. اندرس یندرس اندراس، اس کے معنی آتے ہیں مٹ جانا. اس عبارت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشرکین کی گمراہیوں کا اجمالاً تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد شاہ صاحب تفصیلاً ان کا تذکرہ کریں گے. اجمال کے طور پر یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ مشرکین عرب اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین و شریعت پر عمل پیرا ہے، عقیدے کے اعتبار سے وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، لیکن صرف یہ جو مسئلہ تھا ان کا عقیدے تک تھا. اس کے بعد بھی وہ شرک کرتے تھے، تشبیہ کے اندر مبتلا تھے. اسی طریقے سے ملت ابراہیمی کے بہت سارے احکامات میں تحریف ان لوگوں نے کر دی تھی. آخرت کا انکار وہ لوگ کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو من گھڑت سمجھتے تھے. آقا علیہ السلام کی دین اور شریعت کا وہ انکار کرتے تھے. آپ کی شریعت کو یا آپ کی رسالت کو وہ بعید سمجھتے تھے. اسی طریقے سے برے اعمال جو ہے ان کے درمیان میں خوب رائج تھے. ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا یہ ان کے یہاں کوئی عیب نہیں تھا، ساری چیزیں ان کے یہاں چل رہی تھی. عبادتیں بالکل ختم ہو چکی تھی تقریباً، اور اپنی طرف سے بہت ساری مذہبی باتیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی اور اسی چیز کو وہ دین سمجھے ہوئے تھے. پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب نے تفصیلاً ان کے احوال کا تذکرہ کیا ہے. ان کی جو گمراہیاں ہیں یعنی شرک ہے، تشبیہ ہے، تحریف ہے، جحود الآخرہ، استبعاد رسالت النبی وغیرہ، ان کا تفصیلی بیان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. تو اجمال میں چونکہ سب سے پہلے شاہ صاحب نے شرک کا تذکرہ کیا، لہذا اس کے بعد میں تفصیلاً پھر شرک کا تذکرہ فرما رہے ہیں. بیان الشرک والشرك أن يثبت لغير الله تعالى شيئا من الصفات المختصة به تعالى كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه كن فيكون، أو العلم الذاتي الذي لا يحصل بالاكتساب عن طريق الحواس ودليل العقل والمنام والإلهام ونحو ذلك، أو الإيجاد لشفاء المريض
أو اللعن على شخص والسخط عليه حتى يقدر عليه الرزق أو يمرض أو يشقى بسبب ذلك السخط، أو الرحمة لشخص حتى يبسط له الرزق ويصح بدنه ويسعد بسبب هذه الرحمة، ويصح حتى کے بعد چونکہ مقدر ہوتا ہے اس لیے تینوں جو فعل ہیں وہ منصوب پڑھیں گے، حتی یبسط لہ الرزق ویصح بدنہ ویسعد بسبب هذه الرحمت۔ بیان الشرک، شرک کا بیان۔ والشرک، اور شرک یہ ہے ان یثبت لغیر اللہ تعالی شیئا من الصفات المختصة به تعالی، کہ ثابت کرے اللہ کے علاوہ کے لیے ایسی چیز، شیئن کوئی چیز، من الصفات المختصة به تعالی، ان صفات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ والشرک ان یثبت لغیر اللہ تعالی، شرک یہ ہے کہ ثابت کرے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے شیئا من الصفات المختصة به، ان صفات میں سے کوئی صفت، شیئا من الصفات، ان صفات میں سے کوئی صفت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں خاص ہے۔ كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه كن فيكون، جیسے عالم میں، کائنات میں تصرف کرنا، بالارادہ، اس ارادے کے ساتھ، الذي يعبر عنه كن فيكون، جس کو کن فیکون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ كالتصرف في العالم بالارادة الذي، جیسا کہ عالم میں یا کائنات میں تصرف کرنا اس ارادے کے ساتھ جس کو کن فیکون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ او العلم الذاتی الذي لا يحصل بالاکتساب، یا جیسے علم ذاتی، یا جیسے علم ذاتی، الذي لا يحصل بالاکتساب، جو حاصل نہیں ہوتا حواس کے طریقے سے، اکتساب کے ذریعے۔ لا يحصل بالاکتساب، جو حاصل نہیں ہوتا اکتساب سے، ان طریق الحواس، حواس کے ذریعے۔ ودلیل العقل والمنام، اور عقل کی رہنمائی، والمنام، اور خواب، والالہام، اور الہام وغیرہ سے۔ اب العلم الذاتی، یا وہ ذاتی علم جو حاصل نہیں ہوتا حواس کے ذریعے سے، اکتساب سے، حواس کے طریقوں میں سے اکتساب سے، ودلیل العقل، دلیل عقل سے، خواب سے، اور الہام وغیرہ سے۔ او الایجاد لشفاء المریض، یا مریض کو شفا دینا۔ اب اللعن علی شخص، یا کسی شخص پر لعنت کرنا، والسخط علیہ، اور اس سے ناراض ہونا، حتی یقدر علیہ الرزق، یہاں تک کہ اس پر روزی تنگ کر دی جائے۔ قدر علی کے معنی تنگ کرنا۔ او یمرض، یا وہ شخص بیمار ہو جائے۔ او یشقا بسبب ذلک السخط، یا بدبخت ہو جائے اس ناراضگی کی وجہ سے۔ اب الرحمت لشخص، یا کسی شخص پر مہربان ہونا یہاں تک کہ اس کے لیے روزی کشادہ ہو جائے۔ ویصح بدنہ، اور اس کا بدن تندرست ہو جائے۔ ویسعد بسبب هذه الرحمہ، اور وہ نیک بخت ہو جائے اس مہربانی کی وجہ سے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرک کی تعریف کی ہے، اور شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، اور ایک ہوتا ہے شرک فی الصفات۔ یہ دو قسمیں ہیں شرک کی، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی چیز کو لائق عبادت سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی چیز کو عبادت میں شریک کرنا۔ تو یہ تو
شرک فی الذات ہے۔ تو شرک فی الذات کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح جیسے اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس طریقے سے کسی اور ذات کو بھی اللہ کے ہم پلہ قرار دینا یہ شرک فی الذات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آتش پرستوں کا ایک عقیدہ ہے کہ خدا جو ہے وہ دو ہیں، ایک خیر کا خالق ہے اور ایک شر کا خالق ہے۔ ایک وہ خدا ہے جو خیر کا پیدا کرنے والا ہے اور ایک وہ خدا ہے جو شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ خیر کے پیدا کرنے والے خدا کا نام انہوں نے رکھا ہے یزدان، اور جو شر کا خالق ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اہرمن۔ تو آتش پرستوں کا جیسے یہ عقیدہ ہو گیا کہ دو خدا انہوں نے تسلیم کر لیے، تو یہ تو ہے شرک فی الذات۔ ایک ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور ساجھی تسلیم کر لے۔ آدمی یہ مان لے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی صفت غیر اللہ کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان الشرک سے آگے والشرک ان یثبت لغیر اللہ تعالی جو شرک کی تعریف کی ہے، یہ شرک فی الذات کی تعریف نہیں کی بلکہ شاہ صاحب نے شرک فی الصفات کی تعریف کی۔ یہ جو تعریف ہے یہ شرک فی الصفات کی ہے، شرک فی الذات کی تعریف نہیں، جیسا کہ آگے خود کہہ رہے ہیں من الصفات المختصۃ بہ تعالی، یعنی ان صفات کو غیر اللہ کے لیے ثابت کیا جائے جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں خاص ہیں، اس کا نام ہے شرک فی الصفات۔ جیسے مثال کے طور پر مثال دی ہے کالتصرف فی العالم بالارادۃ الذی یعبر عنہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جب تصرف کرنا چاہتا ہے تو اللہ کو تصرف کرنے کے لیے باقاعدہ اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ بس ارادہ فرماتا ہے اور تصرف ہو جاتا ہے۔ تو محض ارادے سے کائنات میں تصرف کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ اب کوئی بندہ اگر کسی غیر اللہ کے لیے بھی یہ صفت ثابت کرتا ہے تو یہ شرک فی الصفت ہے۔ یا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کسی سبب سے کسی ذریعے سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے۔ کسی کے پاس میں بیٹھ کر کے زانوِ تلمذ آدمی طے کرے، حواس کے ذریعے سے علم حاصل کرے، یعنی کانوں کے ذریعے سے سن کر یا زبان سے بول کر یا آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھ وغیرہ سے چھو کر کے جو علوم حاصل کیے جاتے ہیں، یہ علوم وہ ہوتے ہیں جو حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ حواس کے ذریعے حاصل کیا ہوا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کا علم عقل کے ذریعے سے بھی حاصل کیا ہوا نہیں ہے، خواب، الہام وغیرہ سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، علم کسبی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ مانے کہ غیر اللہ میں سے کسی کا بھی علم اس طرح کا ہے کہ وہ بغیر حاصل کیے خود بخود حاصل ہو گیا ہے، تو یہ ظاہر بات ہے اللہ کی ایک صفت خاصہ تھی علم ذاتی کا ہونا غیر اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ ایسے ہی اول ایجادی لشفاء المریض، کسی بیمار کو شفا دینا، اب اللعنی علی شخص والسخط علیہ، یا کسی بندے پر اللہ کی ناراضگی اور اس ناراضگی کے سبب میں پھر رزق کا تنگ ہو جانا، یا کسی آدمی کا سعادتوں سے محروم کر دینا، یا آخرت کی بھلائیوں سے محروم اس کو کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو تو اس پر رزق کا کشادہ کر دینا اور بیماری کا تندرست ہو جانا وغیرہ، یہ جو صفات ہیں یہ سب کی سب صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ بیماری دینے والا ہے، جس کو چاہتے اللہ بیمار کر سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے شفا دے سکتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سزا کے طور پر رزق میں تنگی کر سکتا ہے، یا کسی سے راضی ہے، خوش ہے تو اللہ تعالیٰ جزا کے طور پر، بدلے کے طور پر رزق اس کے اوپر کشادہ کر سکتا ہے۔
اللہ جہاں چاہتا ہے بارش برسا سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ یہ جو صفات ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں خاص ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی فلاں اللہ کا بزرگ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ بھی یہ اعمال کر سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے، یا کسی کو شفا دے سکتا ہے، یا اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا رزق تنگ ہو سکتا ہے، یا کسی سے راضی ہو جائے تو اس کے رزق میں وسعت ہو سکتی ہے، تو یہ صفات اگر کوئی آدمی کسی غیر اللہ میں مانتا ہے تو پھر یہ جو ہے شرک فی الصفات ہے۔